بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا الغزالی یونیورسٹی اور جیو ٹیک کے اساتذہ، پروفیسر، ڈاکٹر حضرات، جنہوں نے اتنا بڑا یہ میلہ سجا رکھا ہے اور رات دن ماشاءاللہ یہاں کام کر رہے ہیں۔ میں ان کا بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہی کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ آج کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ جناب محترم مراد علی شاہ صاحب، بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ شروع ہی سے الغزالی کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ بالکل شروع میں کئی سالوں سے یونیورسٹی کا چارٹر وہ بس لٹکتا ہی جا رہا تھا، تو میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ جہاں آپ کی پارٹی کے نامہ اعمال میں اتنے بڑے بڑے نیک کام ہیں کہ پاکستان کا 8ویں پروگرام وہ بھٹو مرحوم نے شروع کیا، اور آج اسی 8ویں پروگرام کی وجہ سے آج ہم محفوظ بھی ہیں، دنیا میں ہمارا نام بھی ہے، ہماری عزت بھی ہے۔ اور کل جو معاہدہ ہوا سعودی عرب اور ترکی اور پاکستان کا، یہ بھی انہی کا ایک شروع کیا ہوا پلان تھا، کیونکہ 1974 میں جو OIC کا اجلاس ہوا تھا اس کی بنیاد بھی پاکستان میں ہی رکھی گئی تھی، اور اس کے دو حصے تھے۔ ایک حصہ یہ تھا کہ ہم سیاسی طور پہ اقوام متحدہ کی طرز کا ایک ادارہ بنائے، تو OIC کا اجلاس پہلا اس کی بنیاد تاسیس لاہور میں ہوئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آگے پھر کیا حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کا دوسرا پارٹ یہ تھا کہ ہم دفاعی لحاظ سے عالم اسلام اکٹھے ہو جائیں۔ تو 52 سال کے بعد اللہ نے کل ہمیں وہ دن دکھایا جس میں ہم ماشاءاللہ 3 اس وقت میں جو بڑے ملک ہیں اسلامی ملک وہ اکٹھے ہو گئے، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے دفاعی معاہدے پہ دستخط کیے۔ ہم سب کو اس پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور مضبوط اور مستحکم کرے۔ 1973 کا جو آئین تھا اسلامی آئین، وہ بھی انہی کے دور میں ماشاءاللہ ہوا، سرپرستی میں ہوا۔ پھر 1974 میں جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا وہ بھی بھٹو مرحوم کے دور میں ہوا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے نامہ اعمال میں کچھ اور بھی اضافے کریں، اور میں نے کہا کہ الغزالی یونیورسٹی یہ پورا ایک پیکج ہے اس سوسائٹی کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے۔ تو جب میں نے ان سے بات کی تو ماشاءاللہ انہوں نے زبردست طریقے سے اون کیا، اس کو اونرشپ کی، اور بہت تیزی کے ساتھ الغزالی کی جو کابینہ سے اس کی منظوری کروائی، پھر سندھ اسمبلی سے، اور سندھ اسمبلی کا اجلاس صرف اسی لیے بلایا گیا، اور 15 منٹ میں جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ الغزالی کو چارٹر مل رہا تو ختم ہو گیا اجلاس۔ تو میں نے پھر باہر آ کر بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سے جتنے بھی اس یونیورسٹی کے مراحل تھے، چاہے وہ HEC کے حوالے سے ہو، چاہے وہ گرانٹ کے حوالے سے ہو، کیونکہ ایک یونیورسٹی جب شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو CM صاحب نے ماشاءاللہ بہت زیادہ اس پہ دھیان دیا، توجہ دی۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کا کہ آپ یہاں ہمیشہ اس یونیورسٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور اب چونکہ گورنر کی بجائے وزیر اعلیٰ ہی تمام یونیورسٹیوں کا پیٹرن چیف ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ ہمارے یونیورسٹی کے بڑے بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ابھی انہوں نے اپنی خصوصی نگرانی میں الغزالی کے لیے ساحل سمندر پر 25 ایکڑ جگہ کی تجویز انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ کافی آگے تک پہنچا ہوا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد ان کے نامہ اعمال میں ایک خوبصورت ترین یونیورسٹی جو ساحل سمندر پر بھی ہوگی اور طلباء طالبات کے لیے ایک پکنک پوائنٹ بھی ہوگا، وہ بہت ایک غیر معمولی چیز ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر ذیشان صاحب نے اور ڈاکٹر رؤف ملک صاحب نے جو بھی پریزنٹیشن دی ہے، جو اس سوسائٹی کے لیے، اس ملک کے لیے جن جن چیلنجز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کو حل کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی، یہ اساتذہ اور یہ منتظمین یہ اس کے اہل ہیں کہ ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو، سندھ گورنمنٹ کو اس کو مزید سپورٹ کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا، اور جو ہمارے الغزالی یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنر کے ممبران یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، خاص طور پہ سابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز صاحب تشریف لائے لاہور سے۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور محترمہ نادرہ پنجوانی صاحبہ وہ شروع سے ہی ماشاءاللہ اس یونیورسٹی میں سپورٹ کر رہی ہیں اور ممبر بھی ہیں، آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ کا۔ بھائی سہیل احمد خان جو بہت زیادہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے مسائل میں، جو JDOT کے CO ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی جتنے بھی ہماری سرپرست شورا کے حضرات، جتنے مہمان تشریف لائے ہیں،
میں سب کا فرداً فرداً اپنی طرف سے، طلباء طالبات کی طرف سے، اپنے منتظمین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک آپ پودا لگا دیں، جو بھی لوگ کہیں بھی ہیں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی وزیر ہے، اس عہدے کو حلال کریں۔ جہاں آپ کا موقع ملتا ہے کوئی نیک کام کر جائیں۔ نیک کام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ قسم ہوتی ہے جو صرف دنیا کے لیے لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کے لیے بھی۔ تو یہ کام وہ ہے جو آخرت کے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے بھی، نیک نامی بھی ہے اور اپنی نسل نو کی حفاظت بھی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ مراد علی شاہ صاحب آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی یونیورسٹی سے متعلقہ امور ہیں ان کے ساتھ بہت ساری میٹنگ ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہیں۔ تو میرا ایک معمول ہے جو لوگوں کو پسند نہیں ہے، میں کہتا ہوں حکمرانوں کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، جب ان کی غلطیاں ان کو تنہائی میں بتائیں، ایک خیرخواہ کے طور پہ بتائیں، سمجھائیں کو کہ یہاں کرپشن ہو رہی، یہاں بدعنوانی ہو رہی، یہ کام کریں۔ تو یہ گواہ ہیں، جب میں الگ سے بیٹھتا ہوں تو ساری چیزیں بتاتا ہوں ان کو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حکمران کو برسر عام رسوا نہ کریں، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کا ہاتھ پکڑیں اور خلوت میں جا کر سمجھائیں اس کو، اگر سمجھ گئے ٹھیک، ورنہ آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ تو سی ایم صاحب کی کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں بالمشافہ مل کر کہ یہ ماشاءاللہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے بہت کوشش کرتے ہیں۔ جب میں نے ان سے کئی چیزوں کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے پھر جو کچھ مجھے بتایا کہ کہیں بھی مجھے میرے بس میں اگر ہوتا ہے اور تعلیم کے حوالے سے کوئی کام صحیح کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اس کی تازہ مثال ایچ ای سی سندھ میں اس سال میرے خیال 52 ارب روپے رکھے، انہوں نے پچھلے سال 42 ارب روپے تھے۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جو ایچ ای سی سندھ کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر طارق رفیع صاحب، وہ ایک پیسہ نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھانے دیتے ہیں، وہ پورا اور تمام یونیورسٹیز کے بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسے بیچ میں کسی کو آنے ہی نہیں دیتے، اور ان کی تقرری پہ بڑے مسئلے تھے۔ تو سی ایم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ڈاکٹر طارق رفیع صاحب کو اگلے 4 سال کے لیے منتخب کیا، یہ آپ کے لیے آپ کی خصوصی وہ ہے۔ ایسی انڈس کے حوالے سے جو ماشاءاللہ آپ اتنی بڑی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، میرے خیال میں انڈس کو اگر کوئی سب سے بڑی سپورٹ یا ڈونیشن ملتا ہے وہ سی ایم صاحب ماشاءاللہ گورنمنٹ سندھ کی طرف سے کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایس آئی او ٹی ہے، اس کو بھی بہت بڑی ماشاءاللہ یہ مدد دے رہے ہیں۔ الغزالی کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے 600 ملین سے زیادہ گرانٹ سالانہ کی منظور کی ہے۔ تو میں آپ کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ وقت ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، نہ یہ عمر ہمیشہ رہے گی، نہ یہ عہدہ آپ کے پاس رہے گا۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا جواب دنیا میں بھی دینا ہوگا اور آخرت میں بھی دینا ہوگا۔ تو یہ وقت ہے کہ جو بھی آپ نیک کام کر سکتے ہیں کر جائیں، جو آپ اصلاح کر سکتے ہیں سندھ کی، کراچی کی، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔